سلطنت ہجراں کے شہزادوں میں تامین بہت مغرور اور ضدی شہزادہ تھا۔ وہ ہر وقت خادموں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا۔ اس کی بری عادتوں اور گالی گلوچ کی وجہ سے رفتہ رفتہ اس کے خادموں نے سلطنت کی نوکری تک چھوڑ دی۔ بادشاہ نے کئی بار تامین کو خوش اخلاقی کا درس دیا، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ شہزادے نے غرور اور گھمنڈ کے سبب نئے خادموں کو خدمت میں لینے سے انکار کر دیا۔ اس کے ساتھ بولنے والا ایک پرانا طوطا رہ گیا۔ طوطا ہر وقت شہزادے کی تعریف کرتا رہتا۔ شہزادہ بھی اس کا بے حد خیال رکھتا۔ ایک دفعہ شہزادے نے طوطے سمیت شکار کی غرض سے جنگل کی راہ لی۔ وہاں ہرن کو دیکھتے ہی شہزادے نے گھوڑا دوڑا دیا۔ طوطا اس کے ساتھ ساتھ اڑنے لگا۔ ہرن بڑا تیز تھا۔ اس نے شہزادے کو اپنے پیچھے بہت گھمایا۔ تامین اپنی ضد کی وجہ سے ہرن کے پیچھے ہی لگا رہا۔ طوطے نے شہزادے کو چلا کر پکارا، حضور، یہ راستہ ٹھیک نہیں، آگے وحشی لوگوں کی جھونپڑیاں ہیں، آؤ ہرن کو یہیں چھوڑ کر کچھ اور شکار کر لیتے ہیں۔ شہزادے نے اسے غصے سے دیکھ کر کہا، میں کسی سے ڈرنے والا نہیں، اور ہاں، تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا؟ طوطا خاموش رہا۔ اسی دوران شہزادے کا گھوڑا پانی کے گڑھے میں گر گیا۔ بڑے وزنی پتھر کے ساتھ ٹکرا کر شہزادے کے ہاتھ پاؤں زخمی ہو گئے۔ طوطے نے قریب آ کر اس کے کان میں کہا، پریشان مت ہو، اس میں ضرور خدا کی کوئی مصلحت ہوگی، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں شہزادے۔ شہزادہ کافی غصے میں تھا۔ اسے طوطے کی باتیں بہت بری لگنے لگیں۔ اس نے پورا غصہ طوطے پر نکالتے ہوئے اس کے پر نوچ ڈالے۔ جب طوطے نے پانی میں اپنا عکس دیکھا تو خود کو اس حالت میں دیکھ کر بہت زیادہ غمگین ہو گیا۔ اس نے خود سے کہا، اس میں بھی خدا کی کوئی مصلحت شامل ہوگی۔ اسی دوران وحشی لوگوں کے گروہ کا گزر ہوا۔ وہ سب دیوتا کو خوش کرنے کے لیے انسانوں اور جانوروں کی قربانی دینے جا رہے تھے۔ انہوں نے شہزادے اور طوطے کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ وہ ان دونوں کو باندھ کر سردار کے پاس لے جانے لگے۔ راستے میں وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، آج تو ہمیں اس نوجوان کی صورت میں شکار وقت سے پہلے مل گیا۔ سردار یہ دیکھ کر بہت خوش ہوگا۔ ہاں ہاں، بالکل بالکل، آج اس کو قربان کر کے ہم بھی مزے سے گوشت کھائیں گے۔ شہزادہ یہ سن کر منت سماجت کرنے لگا، لیکن اس کے چیخنے چلانے کا وحشیوں پر تو کوئی اثر نہ ہوا۔ حیران کن طور پر طوطا اس حالت میں بھی بہت مطمئن تھا۔ مغرور شہزادے کا گھمنڈ اور غرور یکدم ختم ہو گیا۔ وہ خدا کو یاد کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سارے سردار کے سامنے پیش ہوئے۔ سردار کی نظر جیسے ہی شہزادے پر پڑی تو اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، ہم دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے صحت مند انسانوں کی قربانی دیتے ہیں، اس کے تو ہاتھ پیروں سے خون بہ رہا ہے، چھوڑ دو اسے۔ وحشیوں نے شہزادے کو فوراً آزاد کر دیا اور طوطے کو قربانی کے لیے آگے بڑھایا۔ سردار نے یہ کہہ کر اسے بھی آزاد کرنے کا حکم دیا، نہیں نہیں، طوطا بھی قربانی کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اس کا تو کوئی پر ہی نہیں ہے، پروں کے بغیر یہ انتہائی بدصورت نظر آ رہا ہے۔ طوطا اور شہزادہ آزاد ہو کر خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ واپسی پر شہزادے نے طوطے سے کہا، واقعی ہر کام میں خدا کی مصلحت شامل ہوتی ہے۔ میرے زخمی ہونے اور تمہارے پر نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم بچ گئے۔ اس کے بعد شہزادہ تکبر اور غرور چھوڑ کر کافی نیک دل بن گیا۔ اس نے نہ صرف خادموں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی خوش اخلاقی اور نیک دلی کا معاملہ شروع کر دیا۔